सिंध ताश मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय आबी जारियत उरूज पर भारत ने चनाब में 5 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। मुल्तान शहर को शदीद खतरा, पानी मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। रावी में माई सफूरा बंद को उड़ा दिया गया। बंद बोसन और मुल्का इलाकों में तबाही। 5 सितंबर तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों की नई पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग। गुजरात में 456 मिलीमीटर बारिश ने जल थल एक कर दिया, लोग परेशानी का शिकार। पंजाब भर में सैलाब से 43 अमवात हो चुकी, 33 लाख लोग मुतासिर। पंजाब में महंगाई का नया तूफान आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने, सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आबी जारियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस दरिया चनाब, सतलुज और रावी के बहाव में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि पहले से बिफरे दरिया चनाब से खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन में दाखिल हो गया है। और इत्तलात है कि 5 लाख क्यूसेक का एक बड़ा सैलाबी रेला भारत की जानिब से छोड़ा गया है। और दरिया चनाब में भारत की जानिब से खतरनाक सैलाबी रेला छोड़े जाने के बायस हेड बराला के मुकाम पर 5,31,000 क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया है। नाज़रीन, पीडीएम में पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। उधर भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पानी छोड़े जाने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत ने दरिया चनाब में अखनूर के मुकाम से पानी छोड़ दिया है, जिसके सबब हेड मराला पर पानी का शदीद दबाव आ सकता है। हेड मराला से हेड खानकी के दरमियान पानी के शदीद दबाव के बायस गुजरात और वजीराबाद के अतराफ देहात मजीद ज़ेर आब आ सकते हैं। दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया है। यानी रावी के बाद अब दरिया सतलुज और दरिया चनाब में भारतीय आबी जारियत उरूज पर है। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाब के हवाले से पाकिस्तान को मुत्तला किया, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में कहा गया है कि दरिया सतलुज में हर्री के जेरी और फेरोजपुर जेरी में ऊंचे दर्जे की सैलाब की इत्तला है। नाज़रीन, भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक चैनल है यानी वाटर कमिश्नर्स का, उसके बजाय सफारती ज़राए को तरजीह दी जा रही है और उस ज़राए को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी पीडीएम में पंजाब ने सूबे में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी है, जिसके बाद सैलाबी सूरत में मजीद शिद्दत का इम्कान पैदा हो गया है। नाज़रीन, एक तरफ जहां भारत की मुसलसल बढ़ती हुई आबी जारियत का सिलसिला जारी है और इससे मुल्तान शहर और मुल्का इलाकों को शदीद खतरात लाहक है, तो दूसरी जानिब मुल्तान के मुकाम पर दरियाओं में पानी का क्यूसेक जांचने का गेज ना होने का भी इंकशाफ हुआ है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमा अनहार ने इंकशाफ किया है कि हेड मोहम्मद वाला पुल और शेरशाह पुल पर क्यूसेक जांचने का गेज ही दस्तयाब नहीं है। मुल्तान से गुजरने वाले रेले का बहाव अंदाजे से बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्तान के दरियाओं पर सिर्फ पानी की बुलंदी नापने की सहूलत दस्तयाब है और कई दिहाइयों से इसी सिस्टम के तहत पानी का बहाव बताया जा रहा है, जबकि हेड त्रीमू के बाद हेड पंजनद पर क्यूसेक जांचने का गेज मौजूद है। दूसरी जानिब दरिया चनाब के सैलाब के बायस मौजा नवाबपुर की दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि पानी ने बस्ती नवाबपुर में हर तरफ तबाही मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस्ती के घरों और दुकानों में कई फुट पानी जमा हो चुका है। ताहम नवाबपुर के मकीन पहले ही घर खाली कर चुके थे, जिससे अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। उधर पीडीएम में पंजाब के मुताबिक दरिया सतलुज और चनाब के बहाव में मजीद इजाफा हो रहा है। हर्री के जेरी और मनावर तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक मालूमात तो फराहम कर दी हैं, ताहम दरिया सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का हुकूमत पाकिस्तान ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। डीजी इरफान अली काटिया के मुताबिक सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतालिका महकमे अलर्ट हो चुके हैं और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, भारतीय आबी हमलों के बाद पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव खौफनाक हद तक बढ़ता ही चला जा रहा है। पीडीएम के मुताबिक दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 5,49,000 क्यूसेक हो चुका है और खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 4,78,000 क्यूसेक है। कादिराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 3,48,000 क्यूसेक और हेड त्रीमू के मुकाम पर पानी का बहाव 2,94,000 क्यूसेक है। गुज़श्ता 8 घंटों में दरिया चनाब के बहाव में 4 लाख क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है और उधर दरिया रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव तकरीबन 90,000 क्यूसेक है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव कम हुआ है और ये 2 लाख से 55,000 क्यूसेक पर आ गया और साइफन के मुकाम पर 56,000 क्यूसेक है।
بلو کی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,14,000 کیوسک اور سدنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,61,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ ناظرین، آئندہ 2 روز میں دریائے راوی کے بہاؤ میں بھی اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ کسی بھی وقت بھارت اپنے ڈیم سے مزید پانی دریائے راوی میں چھوڑ سکتا ہے۔ ادھر دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,69,000 کیوسک اور ہیر سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,22,000 کیوسک ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھارتی آبی جارحیت کے بعد اہم تنصیبات کو بچانے کے لیے پانی کا رخ موڑنے کے لیے حفاظتی بندوں کو بم دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ دریائے راوی کے ہیڈ سدنائی پر پانی کے غیر معمولی دباؤ کے باعث ضلع انتظامیہ نے حفاظتی اقدام کے طور پر مائی سفورہ بند کو بم دھماکے سے اڑا دیا۔ فیصلہ ممکنہ تباہی سے بچاؤ کے لیے کیا گیا تاکہ پانی کا دباؤ کم کرتے ہوئے قریبی علاقوں کو بڑے نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے، اور بند کو اڑانے کا عمل مکمل طور پر ٹریفک بند کر کے سر انجام دیا گیا۔ بند کے کھلنے سے دریائے پانی قریبی آبادیوں کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں ہنگامی بنیادوں پر متحرک ہو گئی ہیں تاکہ ممکنہ جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ مقامی دیہات کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دریائے چناب کا خوفناک سیلابی ریلا ملتان ڈویژن کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، جس کے ساتھ ہی تباہی کی نئی لہر نے درجنوں بستیوں کو اپنی لپیٹ میں بھی لے لیا ہے، اور پانی کا بہاؤ نہ صرف مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بلکہ ملتان شہر کے حفاظتی فلڈ بند بھی دباؤ برداشت کرنے کی حدوں کو چھونے لگے ہیں، اور اس طرح ملتان شہر کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح میں 3 سے 4 فٹ تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث قریبی گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کئی مکین محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ نے ہیڈ محمد والا روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ اس سڑک میں دانستہ شگاف ڈالنے کے لیے بارودی مواد بھی نصب کر دیا گیا ہے تاکہ پانی کو مخصوص سمت میں موڑا جا سکے اور ملتان شہر کو بڑے نقصان اور تباہی سے خدا نخواستہ جس کا خدشہ ہے بچایا جا سکے۔ ناظرین، سیلابی ریلا اپنی پوری شدت کے ساتھ ملتان کے دیہی علاقوں میں گھس آیا ہے، جہاں زمینیں، مکانات اور فصلیں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ درجنوں ملتان کے دیہات مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں محدود وسائل کے ساتھ امدادی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ صورتحال لمحہ بلمحہ سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ اگر پانی کا بہاؤ اسی رفتار سے جاری رہا اور بھارتی آبی جارحیت جاری رہی تو شہری علاقوں کو بھی، یعنی ملتان کے شہری علاقوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ عوام کو محتاط رہنے، انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ ادھر یہ بھی اطلاع ہے کہ دریائے چناب میں آنے والے انتہائی اونچے درجے کے سیلابی ریلے نے بند، بوسن اور ملکہ علاقوں میں بھی تباہی مچا رکھی ہے۔ سیلابی ریلا تیزی سے ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے باعث قریبی 138 موضوعات زیر آب آ چکے ہیں۔ سینکڑوں مکانات گرنے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سیلاب کے نتیجے میں مکئی، تلی، اروی، سبز چارے اور باغات سمیت اہم زرعی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ متعدد گھروں میں حفاظتی بند ٹوٹ چکے ہیں، دیواریں گرنے لگی ہیں۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جھوک آربی میں قائم ایک سرکاری اسکول میں بھی سیلابی پانی داخل ہو گیا، جس سے عمارت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی الرٹ جاری کرتے ہوئے متاثرہ افراد کو خیمہ بستیوں میں منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو 1122 پاک فوج کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں ان علاقوں میں سر انجام دے رہی ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ رہنما سکندر حیات بوسن نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور فلاحی اداروں سے فوری امداد کی بھی اپیل کی ہے۔ تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب میں طوفانی بارشوں کی ایک نئی پیشگوئی بھی جاری کر دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں، جن میں لاہور بھی شامل ہے، 5 ستمبر تک طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب آج مونسون کے تگڑے اسپیل کے باعث گجرات میں 456 ملی میٹر کی تیز طوفانی بارش نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ مونسون کے 9ویں اسپیل سے گجرات میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے آج، اور شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں۔ بارش کا پانی سرکاری دفاتر سمیت گھروں میں داخل ہو گیا۔ کوٹ روڈ، سرگودا روڈ، کچہری چوک، بھمبر روڈ، رحمان شہید روڈ، شادمان، غریب پورہ سمیت اندرون شہر 3-3 فٹ پانی جمع ہے گجرات میں، اور بارش کا پانی مساجد اور گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ شہری گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، اطلاعات ہیں کہ سندھ میں ابھی سیلابی ریلوں کے پہنچنے کا اور سیلاب کا خطرہ ہے، لیکن پہلے ہی وہاں پر جو سبزیاں ہیں اور دیگر اشیاء نوش ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی ہیں۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب سے ٹماٹر کی سپلائی بند ہوئی ہے، تو حیدرآباد میں 100 روپے کلو ملنے والا ٹماٹر 200 روپے کلو ہو چکا ہے۔ اسی طرح حیدرآباد میں 60 روپے کلو پیاز 120 روپے فی کلو میں ملنے لگا ہے۔
اور سکھر میں بھی سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ 400 روپے فی کلو والا مٹر 600 روپے، آلو 120 روپے اور اسی طرح سے دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی یعنی پیاز 80 سے 180 روپے ہو چکا ہے۔ یہی صورتحال پنجاب میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، مختلف شہروں میں بھی ہے، چونکہ انتہائی جو تباہ کن صورتحال ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، تو سپلائی چین کا بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ آج جاری کردہ اس رپورٹ کے مطابق ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق حالیہ سیلاب میں ڈوبنے سے اب تک 43 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں پنجاب میں، جبکہ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے صورتحال سنگین ہونے کے باعث 3300 سے زائد موضوع جات متاثر ہو چکے ہیں۔ 33,63,000 لوگ متاثر ہیں۔ سیلاب میں پھنسنے والے 12,92,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، ریسکیو کیا گیا۔ 405 ریلیف کیمپس قائم کیے جا چکے ہیں، 425 میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ مویشیوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 385 ویٹرنری کیمپس لگائے گئے ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں ریسکیو ریلیف سرگرمیوں میں 7,99,000 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ بھی اطلاعات ہیں کہ منگلا ڈیم 83% بھر چکا ہے، تربیلا ڈیم 100% تک بھر چکا ہے، دریائے ستلج پر موجود انڈین بھاکڑا ڈیم 84% تک بھر چکا ہے، پونگ ڈیم 98%، جبکہ بھارت کا ہی ایک اور تھین ڈیم جو ہے وہ 92% تک بھر چکا ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آبی جاریت کا پاکستان کو خطرہ ہے۔ پنجاب کے ریلیف کمشنر ہیں نبیل جاوید، انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، کسانوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اور ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بیشتر اضلاع میں مونسون بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سیالکوٹ میں 101، گجرانوالہ میں 59، گجرات میں 48، نارووال میں 41، لاہور میں 14، مری میں 12، منڈی بہاؤالدین 4، حافظ آباد 2، فیصل آباد 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے، ناگہانی اموات سے، نقصانات سے محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں بھی سیلابی صورتحال ہے وہاں پر لوگوں کی غیب امداد بھی فرمائے، اور بھارت جو ہے جس طرح سے جاریت کر رہا ہے یہ معاملہ ذرا تھم جائے اور پانی ذرا اتر جائے تو اس کے بعد ہم پاک فوج سے اور اپنی حکومت سے امید رکھتے ہیں اور یقین ہے کہ اس کا بھرپور جواب بھارت کو دیا جائے گا جو وہ جاریت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔